دا پوائنٹ آف ویو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویریں لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر اپنی 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسی حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سے پتھروں کو ہٹا دیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ کے خاندان عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور و زبردستی سے تجھ سے یہ غیر اخلاقی طریقے سے چھین لے جائیں۔ نمبر 4، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 دن عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ دور میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے کچھ وجہ سے اب سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ وادی کی نچلی جگہ میں ہونے کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا تھا کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی تھیں تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت جہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاس آب کا کوئی نظام موجود نہیں تھا اور بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوب جاتا تھا، اور یقیناً آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اس وقت طواف کعبہ روکا گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی کا عمل شروع کر دیے تھے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور
کھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 7۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں ہی کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود اماں حیات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ میں پر قابض تھے، کیونکہ یہ پتھر عبداللہ بن حبیر کے ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعی گروپ کے کمانڈنٹس کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا کام ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو شہید کر کے ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ باسط کو واپس کر دیں۔ جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں کی صورت میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھ دیا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 8۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ دوستو، مکعب کی شکل یعنی اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حق حلال کی کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسی حرام کام سے کمایا ہوا پیسہ اس میں استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے نہ کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قدر کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فرائض انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ حالانکہ عبداللہ بن حبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھا، جیسا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔